آج محرم کی 12 تاریخ ہے. مجھے خوشی اس بات کی ہو رہی ہے کہ محرم میں بھی لوگوں نے نکاح شروع کر دی. یہ اللہ کا فضل ہے. میری اپنی ایک شادی محرم میں ہوئی ہے اور 10 محرم کو ولیمہ تھا. اچھا، تو بچپن میں کوئی تصور بھی نہیں کرتا تھا کہ لوگ محرم میں نکاح کریں گے. تو یہ علماء کی بیانات کا بعض کا فائدہ ہوا. دیکھو ایک بات خوب اچھی طرح سمجھ لو، اسلام کو اسلام ہی رہنے دو، خود جو مرضی ہو جاؤ، اسلام کو چینج نہیں کرو. اسلام جو ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ نے اپنے نبی پہ آیتیں نازل کی، آج کے دن میں نے دین کو کمپلیٹ کر دیا. تو دین اس دن کیا ہو گیا؟ کمپلیٹ. اور نبی کے دنیا سے جانے کے بعد یہ آیت اب منسوخ بھی نہیں ہو سکتی. تو اسلام وہ نہیں ہے جو نبی کے دنیا سے جانے کے بعد والا ہے. اسلام وہ ہے جو نبی کے دنیا سے جانے سے پہلے کا ہے. اس میں محرم بھی تھا، سفر بھی، ربیع الاول بھی، ربیع الثانی بھی، جمادی الاولیٰ بھی، جمادی الثانیہ بھی. باقی اس کے بعد تو کسی دن شہادت ہوئی ہے، کسی دن کسی کی ولادت ہوئی ہے، کوئی امتحان میں کامیاب ہوا ہے، کسی کی شادی ہوئی ہے، کسی کی طلاق ہوئی ہے، کسی کے بچہ پیدا ہوا ہے، کسی کے بچے کی موت ہوئی ہے. وہ تو ہر دن کوئی نہ کوئی واقعہ دنیا میں ہوا ہے. کچھ اچھے واقعات ہوئے ہیں، کچھ برے واقعات ہوئے ہیں. اور حساب و کتاب کا دن اللہ نے آخرت میں رکھا ہے. جس نے سیدنا حسین کو کربلا میں شہید کیا تھا، آپ کا کیا خیال ہے بچ جائے گا قیامت کے دن؟ وہ اس پہ اللہ کی بے شمار لعنتیں وہ ہمارے بھیجنے کے بغیر بھی ہو رہی ہیں. اور اگر ہم نے بھیجنی ہے تو کوئی دن متعین نہیں ہے، کسی بھی ٹائم پہ کسی بھی وقت لعنت بھیجنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، چاہے محرم ہو، سفر ہو، ربیع الاول ہو. خاص انہی دنوں میں دن منانا، ریپیٹ کرنا، یہ تو برسی ہے یا برتھ ڈے ہے. برتھ ڈے بھی انگریزوں کی ایجاد ہے، برسی بھی کس کی ایجاد ہے؟ انگریزوں کی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ربیع الاول میں ہوئی ہے. کہیں ایک موضوع من گھڑت ضعیف روایت بھی نہیں ملتی کہ ربیع الاول کو صحابہ نے کوئی منایا ہو. حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب کہا کہ ہم اسلامی سال کی ابتدا کریں گے، جیسے کرسچن مسیحیوں نے کیا کیا، حضرت عیسیٰ کو جب آسمان پہ اٹھایا ہے نا تو وہاں سے انہوں نے سالوں کو ناپنا شروع کر دیا. سالوں سے وہ آپ کے سال مراد نہیں جو بھی بننے والے ہیں، یعنی سال کو ناپنا شروع کر دیا. تو حضرت عمر نے کہا ہم اسلامی سال کی ابتدا کریں گے. تو اس کے لیے نبی کا وہ دن بھی تھا جس میں نبی کی ولادت تھی، وہ دن بھی تھا جس میں نبی کی وفات بھی تھی. نہ جس دن نبی نے ہجرت کی ہے تو ہجرت کے سال کو پہلا سال قرار دیا کہ اس سے موٹیویشن مل رہی ہے، ایک عمل ہوا ہے، ہجرت ہوئی ہے. نبی نے اللہ کے لیے اپنے شہر کو چھوڑا، وہاں سے اسلامی سال کی ابتدا ہوئی. تو بھائی کسی کی شہادت کا دن، کسی کی پیدائش کا دن. لوگ یہ بھی کہتے ہیں حضرت حسین کی شہادت پہ نبی روئے تھے. بھائی جب شہادت کی خبر ملی تھی اس وقت روئے تھے. آپ کو بھی جب کسی ریلیٹیو کی ڈیتھ کی یا شہادت کی خبر ملتی آپ رو پڑتے ہیں. ہر سال اسی دن کو روتے ہیں کیا ہے بھائی؟ ہر سال تھوڑی روتے ہیں، کیونکہ منع ہے. اسلام میں صبر کا حکم ہے، رونا دھونا، چیخنا پیٹنا، کالے پیلے کپڑے اور یہ سب کچھ یہ اسلام نہیں ہے. ابھی ہمارے ایک دوست ہیں امریکہ میں، انہوں نے کہا کہ وہاں امریکہ میں جلوس نکلا ہے جی، کالے کپڑے پہن کے ماتم کر رہے ہیں، گورے ویڈیو بنا رہے ہیں، ہنس بھی رہے ہیں کہ یہ کر کے آ رہے ہیں، یہ کیا ہو گیا ان کو؟ تو میں نے کہا بس ان گوروں کو بس یہ بتا دو بھائی یہ اسلام نہیں ہے، یہ ان کی اپنی، یہ جو کر رہے ہیں ان کا اپنا ذاتی عمل ہے. اسلام کو بدنام نہیں کرو، جو مرضی کرنا ہے بھائی آپ کرتے رہو. کیا خیال ہے؟ لوگ چرس بھی پی رہے ہیں، شراب بھی پی رہے ہیں، تو وہ چرسی یہ تھوڑی کہتا ہے اسلام کے مطابق کر رہا ہوں. وہ کہے گا بھائی میری مرضی ہے، لیکن اسلام کو تو بدنام نہیں کرو نا، اسلام کو اسلام رہنے. تو اس لیے اسلام میں نحوست کا کوئی تصور نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ لا طیرۃ، کوئی نحوست نہیں ہے، کوئی دن منحوس نہیں. یہ تو کالی بلی آگے سے گزر گئی نحوست ہے، یہ ہندوؤں کی باتیں ہیں، اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں. ایک جاننے والے کے ہاں کسی خاتون کی شادی ہوئی اور اس کی جاب چلی گئی. انہوں نے کہا یہ بیوی منحوس ہے، اس پہ ڈال رہے ہیں اپنی حماقتیں. کس پہ ڈال رہے ہو کہ یہ عورت کے آنے سے مال گیا؟ بھائی یہ غلط ہے، نبی نے منع کیا. ہندوؤں پہ یہ چیزیں سوٹ کرتی ہیں، مسلمانوں پہ سوٹ نہیں کرتی. کوئی نہ نحوست ہوتی نہیں ہے. اپنے اعمال کی نحوست ہو تو ایک الگ بات ہے، وہ تو چلتی رہتی ہے. تو اس لیے محرم بھی شادیوں کا مہینہ ہے، ربیع الاول بھی ہے، رمضان بھی ہے، جس جب بوڑھو. ہمارے نبی کے نکاح محرم میں ہوا ہے،
کوئی دن کوئی مہینہ منحوس نہیں ہے بھائی. ہاں لوگ کہتے ہیں مولوی لوگ ایسی باتیں کر کے فرقواریت پھیلاتے ہیں. دیکھو فرقواریت اس کو نہیں کہتے اپنی رائے پہ مضبوطی سے جم جانا یا اس کو بیان کرنا. فرقواریت کہتے ہیں دوسرے کو جا جا کے چھیڑنا. کیا کرنا؟ چھیڑنا. وہ جلوس نکال رہا ہے، وہاں جا کے میرا بیان چلا رہے ہو، اس کو سنا رہے ہو بیٹھ کے، یہ ہے چھیڑ. اس کے ہم قائل نہیں. آپ کے دفتروں میں کوئی کالے کپڑے پہنتا ہے، نیلے کپڑے پہنتا ہے، پیلے پہنتا ہے، اس کا ہیڈک ہے. میں تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک طرف ہو جاؤ، یا ادھر ہو جاؤ یا ادھر ہو جاؤ، یا تو پورے وہ بن جاؤ نا. پھر نہ ادھر کے ہو نہ ادھر کے، تو بیچ کا تو آپ کو پتا ہے پھر وہ یا اللہ نے بھی ہی پیدا کیا یا شی پیدا کیا ہے. بیچ کا تو انگریز نے نکال لیا. اللہ میاں بھی ایک چیز پسند کرتے ہیں، ایک طرف ہو جاؤ. تو یا تو میرے بھائی اہل سنت والجماعت کے فقہ کو فالو کرو یا اہل تشیع. اپنی رائے پہ قائم رہنا، اس سے فرقواریت نہیں پھیلتی. اگر رائے ہی چھوڑ دیں گے یہ تو اسلام ختم مت ہو جائے گا. یہ جو اسلام کا تصور محرم میں پیش کیا جاتا ہے، اس کا اسلام سے دور دور کا کوئی تعلق نہیں ہے. بس ایک آیت سنا کے میں بات ختم کرتا ہوں. قرآن کیا کہتا ہے؟ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. تمہاری خود ساختہ رسمیں، آیت کا مفہوم ہے، یہ نیکی نہیں ہے. نیکی ہے اللہ اور آخرت پر ایمان لاؤ. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ. نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو. وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ. اللہ کی محبت میں غریبوں کو، مسکینوں کو مال دیا کرو. اور اللہ کے سوا کسی کو شریک مت کرو، اس کی عبادت کرو. یتیموں کا مال مت کھاؤ، مسکینوں کے ساتھ اچھا سو. پوری ڈیٹیل اللہ نے سورہ بقرہ میں بیان. یہ کرنے کے کام ڈھیلا بھی نہیں ہوگا. ان کاموں میں سے مسلمان کا سارا جو فوکس کیا ہوا ہے نا آج کے مسلمان نے، کھانے پینے کو اور منڈنے کو فوکس کیا ہوا ہے. ایک طرف کہتے ہیں حضرت حسین بھوک اور پیاس میں تھے، دوسری طرف سبیلیں بٹ رہی ہیں. بھائی بھوک پیاس میں تو روزہ رکھو نا، لیکن سبیلیں شربت پلا رہے ہو، کیا ہو گیا؟ حلیمیں بن رہی ہیں، دسترخوان. اسلام میں خوب سمجھ لو روزے کا تصور ہے، کھانے کا تصور اسلام میں نہیں ہے. ہمارے نبی کی صحیح حدیث ہے، بدترین برتن جس کو بھرا جائے وہ انسان کا پیٹ ہے. آج مذہبی لوگ جتنا پھوڑ پھاڑ رہے ہیں نا، تبھی اتنا پھوڑ رہے ہیں مذہب کے نام پر، یہ بھی کھا لو، وہ بھی کھا لو، یہ بھی کھا لو. بھائی نہیں کھاؤ، روزے رکھو. صرف اسلام نے 5 دن کا روزہ حرام کیا، عید الفطر کا اور بقرعید کے 3 اور اگلا چوتھا دن، بس. اس کے علاوہ پورے سال بھی تابعین صحابہ میں ایسے پوری زندگی روزے رکھے ہیں. ہم تو پھوڑ پھاڑ پھاڑ کے پاگل ہو گئے ہیں. بس کر دو یار، ربیع الاول میں بھی دیگے پکیں گی، دیکھنا بھی. وہ جو حلوے مانڈے اور چلیں گے نا، بس کر دو. مجھے غصہ آ رہا ہے، چھوڑ دو اس پہ. اسلام کے یہ دیگے، اسلام میں دیگ ہے ہی نہیں. جو دیگ پکا رہے ہیں نا اسلام کے نام پہ، اس کو بول کم بخت روزہ ہے اسلام میں. اسلام میں دیگیں بولو نہیں ہے. اور صدقہ یہ دائیں ہاتھ سے دو، بائیں کو پتا نہ چلے. چپکے سے جا کے غریب کو پیسے دے دو یا راشن ڈال دو اس کے گھر میں. یہ پھوڑنا پھاڑنا ختم کر دو. خدا کے لیے میت کے نام پہ، بھتیجے کے نام پہ الگ بریانیاں، حلوے مانڈے، مرغے پھوڑے جا رہے ہیں. پھر 40 پہ الگ کچھ پھوڑا جا رہا ہے. پھر نظر کے نام پہ 11ویں شریف، 12ویں شریف، 13ویں شریف. بس کر دو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ٹائم پہ کھاتے تھے، اگلے ٹائم پہ فاقہ. یہ نہیں کر سکتے 2 ٹائم کھا لو، نہیں کر سکتے 3 ٹائم کھا لو. لیکن میرے بھائی اس پہ مذہب، میں بھی کھاتا ہوں صبح پراٹھے بھی پھوڑتا ہوں میں، لیکن مذہب کا کہ اللہ کے رسول کا حکم ہے یہ پراٹھے کھایا کرو. اللہ کے رسول نے تو ناشتہ کیا ہی نہیں. تو اس لیے خدا کا واسطہ میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، مذہب میں بھوکا رہنا ہے. کھانا پینا بول لو نا، کیا جا رہا ہے جی تھوڑی رہا ہوں، کھانا سے بلوا رہا ہوں کھانا. دیکھیں ہے دیکھ کیا لفظ اسلام میں ایڈجسٹ ہی نہیں ہوتا. یہ ایڈجسٹ ہی نہیں ہوتا، یہ فٹ ہی نہیں بیٹھتا ہے. اور میٹھا تو ہے ہی نہیں. تبھی اسلام میں جتنے کھانے ہیں کسی ایک کھانے میں میٹھا نہیں ہے. اسلامی کھانے 3-4 ہیں، زیادہ نہیں ہے. نمبر 1 بقرعید میں کھانا ہے، وہ کیا ہے؟ گوشت. اتنا گوشت ہے کیونکہ موٹا نہیں کرتا گوشت باڈی. میٹھا ہے ہی نہیں. اگر میٹھا ہے تو 2-3 کھجوریں. عید الفطر میں آپ 1-2 کھجوریں کھا کے جایا کرتے تھے بس، وہ بھی یہ بتانے کے لیے کہ آج روزہ نہیں. دوسرا اسلام میں مذہبی کھانا کیا ہے؟ عقیقہ. بچہ پیدا ہو جائے، فیملی پلاننگ والے کہتے ہیں ہائے یہ کیا ہو گیا، آبادی کا بوجھ ہے. اسلام کہتا ہے بہت اچھا ہوا، پہلی دفعہ کوئی خاندانی کام کیا تم نے، تو 2 بکرے. لڑکی پیدا ہوئی ہے تو 1 بکرا، لڑکا پیدا ہوا ہے تو 2 بکرا. مٹھائی کا ڈبہ ہے نہیں ہے حضرت، مٹھائی کا ڈبہ کہاں ہے؟ کوئی ہے یہاں کہ بیٹا پیدا ہوا تو 2 ڈبے یا 2 حلوے کی دیگیں؟ کیا ہے؟ بکرا، گوشت. میٹھا نہیں ہے گوشت. ہم گوشت خور لوگ ہیں، حلوے مانڈے والے نہیں ہیں. گوشت کھاؤ تاکہ ہڈی میں طاقت آئے. اور آگے بھی پھر باتیں کرنے کی وہ بات نہیں، اکیلے میں ملو انشاءاللہ. خیر، دوسری چیز حلوے مانڈے نہیں. تیسرا کھانا اسلام میں کیا ہے؟ عقیقہ ہے.
اچھا حج کے موقع پہ دم ہے، اس میں بھی غریبوں کو گوشت کھلانے کو ملتا ہے. سعودی عرب میں لاکھوں ٹن گوشت افریقہ کے غریب ملکوں میں جاتا ہے حج کے موقع پہ. مٹھائی کے ڈبے نہیں جاتے. یہ سارا وہ گوشت ہے جو حاجیوں نے ذبح کیا ہوتا ہے، اونٹ بھی ہے، گائے بھی ہے، دمبے بھی، سارا گوشت پیک ہو کے پوری دنیا میں غریبوں میں تقسیم ہوتا ہے. یہ بھی مذہبی کھانا ہے، اس میں بھی کیا ہے؟ گوشت. اور چوتھا کھانا ہے ولیمہ. نبی نے فرمایا اولم ولو بشاتین، ولیمہ ضرور کرو چاہے ایک بکری کیوں نہ کاٹ دو. وہاں بھی کیا ہے؟ ہم شادی کے موقع پہ کہتے ہیں یار شادی کی ہے مٹھائی کھلا. نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ شادی کی ہے بکرا کاٹ کے کھلا. تو حلوے دیگے رہی اسلام میں تو کھاؤ، میں منع نہیں کر رہا، لیکن اسلام کا لیبل مطلب یہ نہیں کرو، بس باقی جو مرضی کرنا ہے کرو. تو اس لیے یہ محرم میں جو کچھ ہو رہا ہے کریں آپ کا شوق ہے، ٹھڑک پوری کرو آپ. جس طریقے سے اپنی مذہب کے، جب آپ نے اپنا جو مذہب کا کام ہے وہ جب نہیں کرنا ہوتا تو دائیں بائیں چیزوں سے انسان دائیں بائیں چیزوں میں الجھتا ہے. جب سنت چھوٹتی ہے تو بدعت آتی ہے. تو جو کرنے کے کام ہے جب نہیں کیے جائیں گے تو پھر یہی ہوگا. تو اس لیے نکاح چاہے محرم میں ہو سفر میں ہو بھائی مبارک عمل ہے. اور سیدنا حسین کی شہادت یہ معاذ اللہ نقل کفر نحوست تھوڑی ہے، شہادت سے بڑی برکت کی چیز کچھ ہوتی ہے. تو سیدنا حسین کی شہادت ہے تو محرم کی برکت کو اور 4 چاند لگا دیے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو یہ تو اور مقدس مہینہ بنا دیا. ان کی شہادت کا ایک عظیم عمل ہوا ہے اس مہینے میں. ظالم پہ اللہ کی 100 دفعہ لعنت. ہم شہید کرنے والے کو اپریشیٹ نہیں کر رہے، لیکن ان کے حق میں شہادت کیا ہے؟ تو بہت بڑی نعمت ہے. تو اس لیے مجھے اچھا لگا ہے کہ آپ لوگ قرآن و سنت کو فالو کرتے ہیں، رسومات کو فالو نہیں کرتے. اس طرح سفر میں بھی کوئی منحوس نہیں ہے، شادی لوگ سفر میں نہیں کر رہے ہوتے. وہاں آپ غیر ملکوں میں ہم جا کے دیکھیں 13ویں منزل ہی نہیں ہوتی، 13 کا عدد منحوس ہے. کیا دماغ خراب، پڑھی لکھی قوموں کا بھی یہ حال ہے. 13 کا عدد، کوئی عدد منحوس نہیں ہے بھائی. سارے عدد کیا ہیں؟ سب صحیح ہیں، سارے بابرکت عدد ہیں. والحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فإني مباهي بكم الأمم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا ولا تكونوا كرهبان النصارى. محمد علی حیدر ولد راؤ محمد رفیق، میں نے 25,000 روپے مہر میں آپ کا نکاح عینہ اسلم بنت محمد اسلم سے کیا. آپ نے اس نکاح کو قبول کیا؟ جزاک اللہ. دعا کریں جی اللہ ان تینوں نکاحوں میں برکت دے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہ ان تینوں نکاحوں کو اپنے دربار میں قبول فرما. ان نکاحوں کی برکتیں اللہ ان تینوں جوڑوں کو تا دم حیات نصیب فرما. ان تینوں جوڑوں کو تا دم حیات محبت کے ساتھ خیر اور برکتوں کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما. آپس کے اختلاف و انتشار سے، لڑائی جھگڑوں سے، ہر قسم کے شر سے، فساد سے اللہ ان کی حفاظت فرما. اے اللہ اس نکاح کو ان کے خاندانوں میں محبتوں کا، جوڑ کا، برکتوں کا، خیر کا ذریعہ بنا. ہر طرح کے شر سے اللہ ان کے خاندانوں کو محفوظ فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہ بہت مبارک کرے.